جنت میں جائے گا کون؟ سنو کہ ہر گروہ جو جس کی عبادت کرتا تھا اس کے پیچھے لگ جائے. تو جو لوگ اللہ کے علاوہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، آستانے، چوکھٹ، چبوترے، ان کی عبادت کرتے تھے، وہ اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہاں تک معاملہ آئے گا کہ قریب ہوگا کہ ان اہل توحید میں سے بھی کچھ لوگ واپس پلٹنا شروع ہو جائیں. تب اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے گا کیا تمہارے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی نشانی ہے جس کے ذریعے تم اپنے اللہ کو پہچان سکو؟ اللہ تعالیٰ اپنی پڈلی منکشف فرمائے گا، اور جیسے ہی پڈلی کھلے گی تمام اہل توحید اللہ کے سامنے سجدے میں گر پڑے. اب ہم مان گئے کہ تو ہمارا اللہ ہے، سب سجدے میں گر پڑے. اللہ، یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے. اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے پلیز سبسکرائب کر لیجیے. جنت میں جائے گا کون؟ جنت میں کون جائے گا؟ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا ہم قیامت کے روز اللہ کو دیکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہاں. کیا تم اگلے ٹائم جاگنے کی حالت میں سورج کو دیکھنے میں کوئی دقت محسوس کرتے ہو جبکہ اس کے ساتھ بادل بھی نہ ہو؟ صحابہ نے کہا نہیں. اے اللہ کے نبی، یعنی جب سورج نکلتا ہے تو اس وقت تو دیکھنے میں تم کوئی دقت نہیں محسوس، دیکھ لیتے ہو کہ چاند کا سورج کا ایک گولا نکل رہا ہے. پھر آپ نے پوچھا کیا تم بیداری کی حالت میں 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے ہو، کوئی دقت محسوس کرتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں. صحابہ نے کہا نہیں اے اللہ کے رسول. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح تم چاند اور سورج کو دیکھنے میں کوئی تکلیف نہیں محسوس کرو گے، جب قیامت کا دن ہوگا تو اعلان کرنے والا اعلان کرے گا. سنو، بڑی مارکت الارا حدیث ہے کہ ہر گروہ جو جس کی عبادت کرتا تھا اس کے پیچھے لگ جائے. ہر گروہ جو جس کی عبادت کرتا تھا اس کے پیچھے لگ جائے. میرا خیال ہے اسی لیے ہمارے بہت سارے احباب بڑی عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں. کہتے ہیں تم کسی امام کو نہیں مانتے تو تمہارا کون امام ہوگا قیامت کے دن؟ ہاں، بہت اسی بات. جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہوتا ہے. ہم تو قیامت کے دن اپنے پیر کے پاس لگ جائیں گے، تم کس کے پاس جاؤ گے؟ یہ میرا خیال ہے یہ حدیث اسی کے تعلق سے انہوں نے سوچا ہوگا. اللہ انہیں ہدایت دے. یہ حدیث سنو، پتہ چلے گا تم کس پیر کے پیچھے لگے ہو. تو جو لوگ اللہ کے علاوہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، آستانے، چوکھٹ، چبوترے، ان کی عبادت کرتے تھے، وہ اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. ہاں، کوئی شدہ لے کے کھڑا ہوگا، کوئی چبوترا لے کے کھڑا ہوگا، کوئی خانقاہ لے کے، سب اپنے اپنے پیر کے دامن پکڑ کے کھڑے. سنو، تو جو اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کرتے تھے وہ کھڑے ہو جائیں گے، اور جو ان کے علاوہ باقی بچیں گے، اچھا تو وہ لوگ ان کے پیچھے چل پڑیں گے. انہی کے پیچھے وہ کیا کریں گے؟ چل پڑیں گے. پل صراط سے گزرتے ہوئے جائیں گے اور آگ میں گرنے لگیں گے. آگ میں گرنے لگیں گے یہاں تک کہ جب کوئی باقی نہیں رہے گا سوائے ان لوگوں کے جو صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک. ہاں، وہ جب صرف باقی رہیں گے، وہ نیک بھی ہوں گے، گنہگار بھی ہوں گے. وہ نیک بھی ہوں گے اور وہ سنو گنہگار بھی ہوں گے. نہیں کہ وہ فرشتے ہوں گے، ان کی نیکیاں بھی ہوں گی اور وہ گنہگار بھی ہوں گے. علاوہ ازیں اہل کتاب میں سے بھی ہوں گے، یہودی بھی ہوں گے ان میں. پھر اللہ یہودیوں کو بلائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے ہم عزیر ابن اللہ کی عبادت کرتے تھے. تو اللہ فرمائے گا تم جھوٹ بولتے ہو، اللہ کے نہ کوئی اولاد ہے، نہ کوئی بیوی ہے، نہ کوئی بچے ہیں. تم نے اپنے تئی ان کو اللہ کا بیٹا بنایا ہوا تھا. تم یہ بتلاؤ کہ چاہتے کیا ہو؟ وہ کہیں گے اے اللہ ہم پیاسے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں پانی پلا دے. اللہ فرشتوں کی طرف اشارہ فرمائے گا انہیں لے جاؤ جہنم کی طرف. چنانچہ انہیں جہنم کی طرف اکٹھا کیا جائے گا اور جہنم ایسی ہوگی گویا ایک حصہ دوسرے حصے کو ہڑپ کر رہا ہوتا ہے، ایک حصہ دوسرے حصے کو ہڑپ کر رہا ہوتا ہے. اور وہ آگ ان شرک کرنے والوں کو میدان محشر سے سراب کی طرح، پانی کی طرح محسوس ہوگی. پھر یہ لوگ اسی جہنم میں گرنا شروع ہو جائیں گے اسی جہنم میں، یہاں تک کہ کوئی نہیں باقی بچے گا، سارے جہنم میں چلے جائیں گے. پھر مسیحیوں کو، کرسچنوں کو بلایا جائے گا
ان سے پوچھا جائے گا تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے ہم عیسیٰ ابن اللہ کی عبادت کرتے تھے، ہم اللہ کے بیٹے مسیح کی عبادت کرتے تھے۔ کہا جائے گا نہیں تم جھوٹ بولتے ہو، تم ان کی عبادت نہیں کرتے تھے، تم شیطان کی عبادت کرتے تھے، اللہ کے نہ کوئی اولاد ہے نہ کوئی بیٹا ہے، تو پھر تم اللہ کے بیٹا تم نے کیسے بنا لیا؟ چنانچہ ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا، اشارہ کیا جائے گا اور ان سے اللہ پوچھے گا تم کیا چاہتے ہو؟ کہیں گے ہم پانی پینا چاہتے ہیں، اللہ کہے گا ان کو جہنم میں ڈال دو، ان کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور سمندر کی بڑی موج چھوٹی موج کو اپنے اندر سمو کر بلند کرتی ہوگی اور جہنم ایک دوسرے کو کھا رہا ہوتا ہے۔ اس میں اب وہ نیک بھی ہوں گے گنہگار بھی ہوں گے، تو ان کے پاس ایک ایسی صورت میں آئیں گے اور کہیں گے اب صرف وہ لوگ باقی بچیں گے جو صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے، صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے تھے، وہ لوگ کھڑے ہوں گے۔ اس میں نیک لوگ بھی ہوں گے گنہگار بھی ہوں گے، تو ان کے پاس اللہ تعالیٰ اپنی اصلی صورت میں تشریف لائیں گے، ان نیکوں کے اور گنہگار، لیکن وہ موحد ہوں گے، مشرک نہیں۔ مشرک عیسائی کرسچن یہودی جنت میں چلے جائیں گے، صرف موحد باقی رہیں گے جس میں گنہگار بھی ہوں گے اور نیک لوگ بھی ہوں گے۔ اب اللہ اپنی اصلی صورت میں ان کے اوپر ظاہر ہوگا، اور ہر گروہ جو جس کی عبادت کرتا تھا وہ اس کے پیچھے جا چکا ہوگا، تو اللہ فرمائے گا کہ تم کس کا انتظار کر رہے ہو؟ سب تو اپنے اپنے ماننے والوں کے پیچھے چلے گئے، تم یہاں کیا کھڑے ہو؟ تم کس کا انتظار کر رہے ہو؟ تو اہل توحید کہیں گے، اہل توحید جو گنہگار بھی ہوں گے نیک بھی ہوں گے، وہ کہیں گے اے ہمارے رب، جب ان لوگوں کے پاس ہماری ضروریات ہوتی تھی تب تو ہم نے ان کو چھوڑ دیا، ہم ان کے پاس گئے ہی نہیں سمجھ آئی؟ ہاں، یہ بیٹا بیٹی بابا دے گا، مقدمہ بابا جتائے گا۔ جب سب کچھ ضروریات ہوتی تھی ہم تو تجھ سے مانگتے تھے، جب ضرورت تھی دنیا میں تو ہم نے تو ان کو چھوڑ دیا، ان کے ساتھ ہی نہیں بنایا، پھر آج کیسے ہم ان کے ساتھ جائیں گے؟ پھر اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے گا میں تمہارا رب ہوں، تمہیں معلوم ہے میں کون ہوں؟ میں تمہارا رب ہوں، اللہ ہوں۔ تو یہ اہل توحید کہیں گے ہم تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ سنو تحقیق یہ، ہاں کوا کان لیے جا رہا اسی کے پیچھے مت دوڑو، وہاں بھی جنت میں بھی یہ ہے، جب اللہ فرمائے گا میں تمہارا رب ہوں تو وہ کہیں گے ہم تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، ہم تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتے، 2-3 مرتبہ کہیں گے لا نشرک باللہ شیئا، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے تھے، ہم کیسے مان لیں گی تو اللہ ہے؟ اللہ، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہاں تک معاملہ آئے گا کہ قریب ہوگا کہ ان اہل توحید میں سے بھی کچھ لوگ واپس پلٹنا شروع ہو جائیں، یعنی کفر کی طرف قریب ہوگا کہ ان اہل توحید میں سے کچھ لوگ واپس پلٹنا شروع ہو جائیں گے۔ تب اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے گا کیا تمہارے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی نشانی ہے؟ دنیا میں تم کو کچھ بتایا گیا تھا میری نشانیوں کے بارے میں؟ کچھ ہے نشانی کہ جس کے ذریعے تم اپنے اللہ کو پہچان سکو؟ وہ کہیں گے ہاں وہ نشانی ہے، اے اللہ وہ نشانی ہے۔ تب اللہ تعالیٰ اپنی پڈلی منکشف فرمائے گا، پڈلی اللہ اپنی پڈلی کھولے گا، اور جیسے ہی پڈلی کھلے گی تمام اہل توحید اللہ کے سامنے سجدے میں گر پڑے گی۔ ہاں یہ نشانی ہمیں بتائی گئی تھی کہ اللہ کی پڈلی ہوگی اور اللہ وہ پڈلی کھولے گا قیامت کی دن، ہمیں یہ بتایا گیا تھا، اب ہم مان گئے کہ تو ہمارا اللہ ہے، سب سجدے میں گر پڑے۔ اللہ، یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے، کس کی ہے؟ ہاں، تو اللہ کی پڈلی بھی ہے، وہ کھلے گی قیامت کے دن، یہ اہل توحید کا وہ ہوگا جو اس پہ ایمان لاتے ہیں۔ اس طرح سے میرے عزیزو جنت میں یہ لوگ داخل ہوں گے۔ اب یہیں سے جماعت کا بھی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا، جن کا عقیدہ یہ ہوگا وہ جنت میں جائیں گے۔ ان میں گنہگار بھی ہوں گے، چور بھی ہوں گے، بدماش بھی ہوں گے، لٹیرے بھی ہوں گے، ڈاکو بھی ہوں گے، لیکن ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ جو گناہ ہے اللہ کی مرضی ہے، جس کے لیے چاہے معاف کر دے۔ اس کا یہ بھی مفہوم نہیں ہے کہ صرف توحید کی رٹ لگاتے رہو اور ایک دوسرے کا خون بہاتے رہو، چور بنو، چکے بنو، باتانی بنو، نہ، ہرگز نہیں۔